بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم آپ کے سامنے ماہ مبارک رمضان کی مخصوصیوں اور مناسبتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک فہرست بن جائے، ایک فہرست تیار ہو جائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جس رمضان کے مہینے کو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اسے ماہ خدا کہتے ہیں، شہر اللہ کہتے ہیں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو تاریخی مناسبتیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں فہرست وار بیان کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ توجہ فرمائیں کہ اول ماہ مبارک رمضان، اس میں جو ہم پہلی مناسبت دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی ماہ مبارک رمضان کو جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جنگ، جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور یہ سال 9 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس جنگ کو جنگ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مدینے کے اندر رہنے والے منافقین، ان کا بھی چہرہ اس میں آشکار ہو گیا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف وہاں سازشیں کر رہے تھے، اور ان منافقین کی بھی سازش ناکام ہو گئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عقبہ میں شہید کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ہم ان کو وہاں پر ختم کر دیں گے اور ادھر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ پہلی ماہ مبارک رمضان کو غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری مناسبت جو اسی پہلی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہے، وہ ہے جناب ابی بن کعب کا احتجاج، کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے بارے میں ابی بن کعب، یہ پہلی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے بارے میں بھرے مجمع کے اندر احتجاج کیا تھا خطبے کے دوران۔ آپ دیکھیں، اور انہوں نے اس وقت کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل سے لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر احتجاج کیا اور سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور اسی طرح سے یہ فرمایا تھا کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو دوسری نسبت جناب ابی بن کعب کا احتجاج ہے۔ اسی طرح سے 65 ہجری اول ماہ مبارک رمضان کو یہ مروان ابن حکم اس دنیا سے یوں کہا جائے کہ کوچ کر گیا اور جہنم واصل ہو گیا، اس لیے کہ یہ مروان ابن حکم یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے میں اور قتل میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے جب ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام آئے تھے ملاقات کے لیے، تو یہی وہ شخص تھا کہ جس نے ولید سے یہ کہا تھا کہ اے ولید، اگر اس وقت امام حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ سوچ لینا کہ دوبارہ تم امام حسین پر تسلط حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو پہلی رمضان المبارک کو اس مروان ابن حکم کا انتقال ہوا اور یہ اس دنیا سے چلا گیا 65 ہجری میں۔ اس کے بعد چوتھی مناسبت امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی ہے کہ جو 201 ہجری میں پہلی ماہ مبارک رمضان کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کا عہد لیا گیا، لوگوں سے بیعت لی گئی، اور اس دن لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر ہم مناسبتوں کو ملاحظہ فرمائیں پہلی ماہ مبارک رمضان کے بعد، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ مبارک رمضان کو جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ پہلی ماہ مبارک رمضان کو 201 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی لی گئی، اور 6 ماہ رمضان کو، رمضان مبارک کی 6 تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ بنا
کہ جو سونے کا سکہ بنایا گیا تھا اور اس پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کندہ کیا گیا تھا، کہ جسے لوگ عام طور پر امام ضامن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور جیسا کہ آج بھی دیکھیں مومنین کے درمیان یہ رسم اور یہ یاد آج بھی زندہ ہے کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ، گویا یوں کہا جائے کہ جسے ہم امام ضامن کہتے ہیں، وہ آج تک رائج ہے اور زندہ ہے۔ یہ در حقیقت 6 ماہ مبارک رمضان کو 201 ہجری میں سکہ تیار کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں 10 رمضان کو جو مناسبتیں پائی جاتی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، پہلی مناسبت ہے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین کی وفات کا دن ہے۔ 10 ماہ مبارک رمضان جو بعثت کے 10ویں سال حضرت ام المؤمنین جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور جنہوں نے زندگی بھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی دل و جان سے ساتھ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کیا کرتے تھے، اور یوں پیغمبر کی زندگی کا یہ عظیم اور بہترین ساتھی، جسے یوں کہا جائے کہ 10 رمضان مبارک کو بعثت کے 10ویں سال جدا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 10 ماہ مبارک رمضان کو اور کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 60 ہجری میں یہ وہ وقت تھا کہ جب کوفیوں کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کے لیے خطوط مہیا ہوئے تھے۔ 10 تاریخ تھی ماہ مبارک رمضان کی، تو آپ دیکھیں کہ 10 رمضان مبارک 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفیوں کے خطوط آئے، کوفے سے کچھ لوگ آئے، وفد آیا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں خطوط پیش کیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 10 رمضان مبارک کے بعد 12 رمضان مبارک کی مناسبت ہے، جس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 12 رمضان مبارک کو، یعنی یوں کہا جائے کہ ہجرت کے پہلے سال، پہلی ہجری کو 12 رمضان کو عقد اخوت قائم کیا گیا، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو، مسلمین کو، اصحاب کو ایک کا دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس کا مزاج جس سے ملتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رمضان مبارک کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور حضرت علی علیہ السلام کو اس دن اپنا بھائی قرار فرمایا، اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور میرے آخرت میں بھی بھائی ہو۔ 13 رمضان مبارک کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ 95 ہجری میں دشمن اہل بیت علیہ السلام اور سادات کرام کا بدترین دشمن کون تھا؟ حجاج بن یوسف، اس کا اس دنیا سے انتقال ہوا، اور گویا یوں کہا جائے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس دنیا سے کوچ کیا، اور یہ جس طرح سے مرا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، یہ پیٹ کے شدید ترین مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے بہرحال کوچ کر گیا۔ یہ تاریخ 13 رمضان مبارک اور 95 ہجری تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 14 رمضان مبارک کی، جس کا ذکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 14 رمضان مبارک وہ تاریخ ہے کہ 67 ہجری 67 ہجری ہمارے لیے ایک اہم واقعہ پیش کرتی ہے، کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کے وفادار، اور یوں کہا جائے کہ جناب مختار ثقفی، کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا حق ادا کیا، اس دن 14 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کا مرقد مطہر بھی جناب مسلم ابن عقیل کے مرقد کے پاس موجود ہے، جو مسجد کوفہ میں موجود ہے، اور آج بھی عاشقان ولایت اہل بیت علیہ السلام، امام حسین سے محبت کرنے والے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے دوستداران اہل بیت علیہ السلام، جس طرح سے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جناب مختار کی قبر کی زیارت کے لیے بھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 15 رمضان مبارک کو جو اہم نسبت حاصل ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے ہے، کہ یہ
تاریخ یعنی 15 رمضان مبارک، جسے یوں کہا جائے کہ اور تیسری ہجری، ہجرت کی تیسرے سال، یوں کہا جائے کہ گلشن اہل بیت علیہ السلام میں پہلا پھول کھلا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں پروردگار عالم نے امام حسن علیہ السلام کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول کو رونق عطا کی ہے۔ یا جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں، اور پروردگار عالم نے 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ پھول عنایت کیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ 60 ہجری میں اسی تاریخ کو یعنی 15 رمضان مبارک کو 60 ہجری میں جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نمائندے کی حیثیت سے کوفے کی طرف روانہ کیا تھا۔ 10 رمضان مبارک کو امام حسین علیہ السلام کو خطوط ملے ہیں، اور 15 رمضان مبارک کو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے، اپنے موثق کی حیثیت سے اور اپنے بااعتماد شخصیت کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہے 16 رمضان مبارک۔ 16 رمضان مبارک کی مناسبت آپ دیکھیں کہ 37 ہجری میں محمد ابن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کے فرزند ارجمند ہیں اور ولایت اہل بیت سے سرشار جناب محمد ابن ابی بکر ہیں، 37 ہجری میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور یہ انہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اپنے زمانے حکومت میں مصر کا والی و وارث اور مصر کا گورنر معین فرمایا تھا۔ 16 رمضان مبارک اور 37 ہجری میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 17 رمضان مبارک کو کون سی مناسبت پائی جاتی ہے۔ 17 رمضان مبارک کو جو اہم مناسبت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں، جیسا کہ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا ہے، اور کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات بالکل واضح ہے، اور متواتر احادیث سے یہ بات واضح ہے اور ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج بدنی معراج تھی۔ بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی ہے، روح ہے، نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، یہ معراج بدنی معراج ہے۔ خداوند عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اور بدن کے ساتھ معراج عنایت کی ہے، عرش معلیٰ پر بلایا ہے۔ اور یہ واقعہ ہجرت سے 12 سال قبل، یہ بھی روایت موجود ہے کہ یہ 17 رمضان مبارک ہی کا واقعہ ہے، لیکن سال کے اندر بعض مرتبہ اختلاف نظر آتا ہے کہ یہ ہجرت سے 12 سال قبل ہوا ہے یا ہجرت بعثت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 17 رمضان مبارک کو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر بھی، اس کا بھی مارکہ پیش آیا 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی ہے، جو 17 رمضان مبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس جنگ کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 افراد پر مشتمل تھی، اور جبکہ دشمن کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 950 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ کے اندر مسلمان شہداء کی تعداد جو ہے وہ 9 بھی بتائی جاتی ہے اور 14 بھی بتائی جاتی ہے، یعنی 9 اور 14 کے درمیان مسلمان شہداء کی تعداد بیان کی جاتی ہے، جبکہ کفار جو ہیں جن کی مقتولین ہیں، کفار کے جو مقتولین ہیں ان کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد 70 ہے، اور 70 افراد ان کے اس میں اسیر کیے گئے تھے،
پس جنگ بدر 2 ہجری کو 17 رمضان مبارک کو پیش آئی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مناسبت جو 17 رمضان مبارک 58 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ کی جو ہے وہ وفات واقع ہوئی ہے اس سال میں 58 ہجری میں، جیسا کہ تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کی تفصیلات کتابوں کے اندر بڑی کما حقہ بیان کی گئی ہیں، اور 17 رمضان مبارک کو حضرت عائشہ کا انتقال ہوا ہے 58 ہجری میں۔ اسی طریقے سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اور ان کو جو تاریخ بار ہم نے یہاں پر ان کو مرتب کیا ہے اور دیکھیں، اس کے ساتھ ہی 17 رمضان المبارک ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جب 273 ہجری میں مسجد مقدس جمکران کہ جہاں جو ایران کے شہر قم کے اندر یہ مسجد موجود ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، کہ جیسے حسن بن مصلح جمکرانی نے تعمیر کیا تھا۔ جمکران آپ کو معلوم ہے کہ قم کے مضافات میں ایک گاؤں تھا جہاں پہ یہ شخص موجود تھا، اور اس کی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو مکمل تفصیل سے اس موقع پر بیان کر سکوں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ 273 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو مسجد جمکران کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو آج بھی الحمدللہ قم کے اندر موجود ہے، اور ہزاروں لاکھوں زائرین وہاں پر جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تاریخ 17 رمضان مبارک 273 ہجری ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم آتے ہیں 19 رمضان المبارک۔ 19 رمضان کو 40 ہجری میں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر ابن ملجم کی ضربت کا لگنا تھا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ یہ دن گویا قیامت سے کم نہیں تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ جب ابن ملجم نے مقدس مسجد کوفہ کو امام علی علیہ السلام کے مقدس خون سے لہو لوہان کیا، اور امام علی علیہ السلام کے یہ ضربت لگی، اور یہ ضربت اتنی کاری تھی کہ گویا امام علی علیہ السلام 19 کے دن یہ ضربت لگی ہے، 20 کا دن گزارا، 19 کا دن گزارا، پھر 20 کا دن گزارا، اور 21 تاریخ کو امام علی علیہ السلام اس دنیا سے دار فانی کو الوداع کہہ کر دار بقا کی طرف لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت امام علی علیہ السلام کی زبان پر یہ جملے جاری تھے۔ جب ضربت لگی امام علی علیہ السلام کے تو امام علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ تو آپ دیکھیں کہ 19 رمضان مبارک کی یہ مناسبت۔ اسی طرح سے 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری آب و تاب کے ساتھ مکہ تشریف لے کر آئے اور مکہ کو فتح کیا، اور ہزاروں لوگوں کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا، ان سب کو ایک عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ 8 ہجری کو پیش آیا 20 رمضان المبارک کو۔ 20 رمضان المبارک کے بعد پھر جو 21 رمضان کی مناسبت ہے، کہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، 19 رمضان المبارک کو امام علی علیہ السلام کی ضربت لگی۔ امام علیہ السلام نے نہایت کرب میں 19 کا دن گزارا، 20 کا دن گزارا، اور 63 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک کو 40 ہجری میں شہادت پائی۔ گویا دنیا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے براہ راست کسب فیض کرنے سے محروم ہو گئی، اور 21 رمضان مبارک کو 40 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 40 ہجری ہی میں جو دوسرا واقعہ پیش آیا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کا ہے، جو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا ہے 21 رمضان المبارک کو۔ اور تیسری چیز جو اس دن مناسبت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے بہرحال ابن ملجم کو گرفتار کیا اور اس کو بہرحال تہ تیغ کیا، اور ابن ملجم جو کہ قطامہ ملعونہ کے کہنے پر، اور جسے یوں کہا جائے کہ مخفی ہاتھوں کے آلہ کار بن کر
اس نے جس طرح سے امام علی علیہ السلام پر حملہ کیا تو امام علیہ السلام کے چاہنے والوں نے بھی بہرحال اس کو تہ تیغ کیا اور وہ اس دنیا سے بہرحال جہنم کی طرف عازم جہنم ہوا، یوں کہا جائے کہ جہنم واصل ہو گیا۔ 23 رمضان المبارک کو جو مناسبت پائی جاتی ہے وہ ہے نزول قرآن کی بارے میں مختلف روایات ہیں کہ امام یہ قرآن کریم کا نزول، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ماہ مبارک میں، یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو روایات میں ہے اور بڑی تاکید کی گئی ہے جو 23ویں شب قدر بھی کہلاتی ہے، اور 23ویں اس شب قدر میں ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ 24 رمضان المبارک کو، کہ جسے یوں کہا جائے، یا 25 رمضان کو، دو روایتیں تاریخ میں موجود ہیں، دونوں تاریخ میں روایات موجود ہیں کہ ابو لہب جہنم واصل ہوا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت حد درجہ دشمن تھا، اور اتنا بڑا دشمن تھا، اس کی دشمنی اتنی واضح اور فاش تھی کہ پروردگار عالم کو قرآن کریم میں اس کے بارے میں پورا ایک سورہ نازل کرنا پڑا، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ۔ تو یہ 24 رمضان یا 25 رمضان کی تاریخ وہ تاریخ تھی عزیزان محترم بہرحال کہ جب ابو لہب اس دنیا سے جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تتمہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ رمضان کے اواخر کا یہ واقعہ جو 14 ہجری میں بہرحال تراویح کی رسم کو رائج کیا گیا، یہ واقعہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور 14 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ تراویح کو جاری کیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اواخر ماہ مبارک رمضان میں 6 ہجری میں جب مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوند عالم میں دعا فرمائی تھی، اور آپ کی دعا سے بارش ہوئی، اور خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب فرماتے ہوئے مدینہ کو گویا یوں کہا جائے کہ پانی جیسی نعمت سے نوازا، اور آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ مناسبتیں تھیں جو ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ان کی تفصیلات پھر انشاءاللہ ہم مختلف دروس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ ان دروس میں موجود رہتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، اور میں آپ سب کا نہایت دل و جان سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ مسلسل ان دروس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں، اور میں اپنے دیگر مومنین و مومنات سے کہ جو میری آواز سن رہے ہیں اور جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی ہمارے اس مکتب اہل بیت کی تبلیغ و ترویج میں، ہمارے اس کاروان کے اندر شریک قرار دیں، مدد قرار دیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کو روشناس کرا سکیں، اور قرآن کریم کی روشنی میں آیات قرآن کریم کی تعلیمات آپ تک پہنچا سکیں، اور اس میں ہم آپ کے نہایت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ مسلسل اس کام میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔